اصل ایسا دیکھیں، ہمارے نزدیک صحابیت کی تعریف یہی ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور پھر ایمان پر برقرار رہیں اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے جائیں۔ پیغمبر صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ آپ لوگوں کے نزدیک صحابہ کی تعریف یہ ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی درک کیا اور اسلام لائے، ظاہر اسلام میں میری بات سنیں، آپ نا اپنے اندر بات سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ آپ کی یہی عادت شریفہ رہی کہ کوئی بھی آپ سے بات کرنے کے لیے آتا ہے اور آپ بیچ میں اپنی بات سنا دیتے ہیں اور خود گھنٹہ گھنٹہ بولتے رہتے، سامنے والوں کو 1 منٹ بولنے نہیں دیتے۔ کچھ ہماری تو بات سن لیا کریں نا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی وہی جو رسول اللہ کے ساتھ جو رسول اللہ پر ایمان لائے اور پھر بھلے ظاہری طور پر ایمان لائے، ایسی بات نہیں ہے۔ تھوڑی صحبت حاصل ہو جائے اور اس کو صحابی کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ دیکھیں، ہماری کتاب ہے الاصابہ، تقریباً 4 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ ناظرین آپ اس کو اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس کا صفحہ نمبر ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 7۔ اس صفحے پر انہوں نے صحابیت کی تعریف کی ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا بھی، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، ومات علی الاسلام، اور اسلام پر ہی ان کی وفات ہوئی ہو، فَيَدْخُلُ فِي مَنْ لَقِيَهُ مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ أَوْ لَوْ قَصُرَتْ، کہ جو زیادہ دیر رہے ہوں یا تھوڑی دیر رہے ہوں وہ بھی صحابی میں آ جائیں گے، اور جنہوں نے آقا علیہ السلام نے روایت کی ہو یا نہ کی ہو، ان کے ساتھ مل کر جنگیں کی ہو نہ کی ہو، اس طرح موقع نہ ملے ہو، لیکن صرف ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر ایمان پر ان کی وفات ہوئی ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ الاصابہ میں تعریف لکھی ہوئی ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دل کو تھوڑی دیر حضور سے مل کے جائے وہ صحابی ہو جائیں گے، بے شک وہ ظاہر طور پر ایمان لائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ تمہاری کتاب ہے نا، تمہارا جو قاضی نور اللہ شوستری ہے نا، جس کو تم شہید ثالث کہتے ہو، اس نے بھی صحابیت کی تعریف کرتے ہوئے جو ہے نا، آپ خود اس کو نوٹ کر لیں اور پھر اسی کے مطابق بات کیا۔ اس نے اس پہ کتاب کی پہلی جلد اور صفحہ نمبر اس کا 283، اس پر آپ یہ خود دیکھ لیں۔ اس پر صحابیت کا تعریف کرتے ہوئے کہا ہے، من لاقى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا بھی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کی ہو، مات علی الاسلام، اور اسلام پر ہی اس کی موت ہوئی ہو، لیکن یشترط موت مسلمن، اس کا شرط یہ ہے کہ اس کا جو موت ہے وہ بھی اسلام کی حالت میں ہوئی ہو، ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ یہ خود مجالس المومنین والا تمہارا شہید ثالث یہ اس کی خود یہی تعریف کر رہا ہے کہ جب تک اس کے ایمان کی حالت میں موت نہیں ہوتی اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ اب جس بندے کے اندر جو ہے آقا علیہ السلام پر ایمان لایا ہے اور آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہا ہے، پھر ایمان پر ہی جا رہا ہے، اسلام پر جا رہا ہے، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اس کے بارے میں بدزبانی نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں غلط جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے، چونکہ حضور کا شاگرد ہے، حضور کا تربیت یافتہ ہے۔ اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہے کہ ان کی تربیت صحیح طریقے سے نہ ہوئی، چونکہ ایمان کی حالت میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اندر جو منافق ہے وہ بھی صحابیت میں داخل ہے، اس کو پھر صحابی نہیں کہیں گے۔ لغت کا اعتبار اور ہوتا ہے، عام اصطلاح کا اعتبار اور ہوتا ہے ہمارے ماحول معاشرے میں، اور آپ کی کتاب مجالس المومنین کی نگاہ میں، اسی طرح الاصابہ کی نگاہ میں جو مسلمانوں کی متفقہ تعریف ہے صحابیت کی، کہ جو منافق ہے اس کو صحابی نہیں کہتے، جو منافق ہے اس کو صحابی نہیں کہتے۔ اس لیے آپ یہ نام لے کر کے صحابہ بعض منافق ہے، بعض مرتد تھے اور بعض صحیح تھے، یہ بات آپ کے بالکل غلط ہے، بلکہ صحابی کہتے ہیں اس کو ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے، مجلس میں رہے، پھر ایمان کی حالت میں ہی گئے، اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ تمہاری کتاب یہ کہہ رہی ہے، آپ کو اپنی کتاب کا مطالعہ نہیں ہے، اپنی کتاب مطالعہ نہیں، اپنی طرح سے باتیں نہیں بناؤ، بلکہ جو کتاب تمہارے بڑے لکھ کر گئے ہیں اس کے متعلق بات کرو۔ یہ میرے ہاتھ میں تمہاری کتاب منتہی الاعمال ہے نا، تمہارے لکھنے والے، یہ خود عدالت ہے صحابہ کرام پر کیا بات کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر یہ روایت کی ہے، وَهَمَا با یک دیگر در مقام عدالت و انصاف و احسان بودند، کہ یہ جو صحابہ کرام تھے آپس میں سب کے سب ایک دوسرے انصاف کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے عدالت کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، ایک دوسرے پر احسانات کرتے تھے۔ وہ یک دیگر راب تقوی پرہیزگاری وصیت میں کردند، ایک دوسرے کو تقوی کی وصیت کرتے تھے، پرہیزگاری کی وصیت کرتے تھے۔ وہ با یک دیگر در مقام تواضع و شکستی بودند، ایک دوسرے کے سامنے عاجزی کرتے تھے۔ پیرارا تو توقیر میں کردند، کہ جو ان کی بڑے عمر کے ہوتے تھے، بوڑھے ہوتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ برخورد سالان رحم بھی کردند، اور جو چھوٹے ہوتے تھے ان پر رحم کرتے تھے۔ دیکھیں وہ غریبان را رعایت میں کردند، اور جو غریب ہوتے تھے ان کا خیال کرتے تھے، ان کا رعایت کرتے تھے، ان کا لحاظ کرتے تھے۔ تو تمہاری کتاب منتہی الاعمال والا بھی یہی لکھتا ہے، صحابہ کرام کو صاف لکھا ہے کہ اتنے دن اچھے ہوتے تھے، آپس میں انصاف عدل انصاف کرتے تھے۔ صحابہ کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہماری آنکھوں کا سرما ہے،
باتیں کرتے پھر کہتے ہو نہیں بعض صحابہ منافق ہیں. بعض صحابہ منافق ہیں، اس کے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. خود تمہارے والے یہ لکھ کر جا رہے ہیں کہ جو ہے وہ صحابی کہتے ہیں اس کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہوں، تو لہٰذا جب ایمان کی حالت میں گئے، ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی ہے، ایمان کی حالت میں دنیا گئے ہیں، اہل سنت یہ کہتی ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے. آج بھی کسی بزرگ کوئی خاص بندہ ہوتا ہے، نیک صالح ہوتا ہے، تو دوسرے اس کی عزت کرتے ہیں. اور جو رسول اللہ کی مجلس بنے رہے، جو حضور کے ساتھ صحبت میں رہے، آپ انہیں برا بھلا کہتے ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام جو اتنی ساری تربیت کی، اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے ناظرین، میں یہ حسن لائری کو یہ چیلنج کرتا ہوں، سن رہا ہے کہ اگر صحابہ اندر منافق بھی داخل ہیں، اس طرح کے آپ پاس کوئی تعریف نہیں ہے. تمہارے یہ لکھ کر جا رہے ہیں کہ ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں برقرار دنیا سے گئے ہو، اسی کو صحابی کہتے، تو پھر ان پر گستاخیاں کیسے، ان کو برا بھلا کہنا کیسے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو قرآن مجید ان کو صاف بیان کیے، قرآن جو ان کو اچھا کہہ رہا ہے، تو ان کے مقابلے میں اگر تاریخ آ رہی ہے تو جھوٹی روایت ہے. تاریخ میں بہت سارا ہی آج سوشل میڈیا کا ماحول ہے نا، پھر بھی کتنی زیادہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، کتنی ساری باتیں پھیل جاتی ہیں. تو اس دور تو میں اس قدر کوئی چیز بھی نہیں تھی. پھر اگر کوئی غلط روایتیں تعصب کی وجہ سے صحابہ کرام سے منسوب کر رہا ہے، تو ان کو لے کر ان مقدس ہستیوں پر جو ہے نا اپنی زبان دراز کرنا، بکواس کرنا انتہائی بے عقلی ہے، بے وقوفی ہے. اس لیے قرآن کے مقابلے میں ہم انہیں تاریخ روایت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ شیعہ قرآن کو بھی چھوڑتے ہیں، اپنے معصوم ائمہ کے اقوال کو بھی چھوڑتے ہیں، اور تاریخ روایت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں.